السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها۔ معزز و مکرم مشاہدین، اسلامی بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 جملوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے اندر ہم تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے مختلف پہلو سے ہمیں ہدایت دی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمت کی کس قدر کرنی چاہیے، اور حقیقی معنوں میں سعادت مند انسان کون ہے، حقیقی معنوں میں دولت مند انسان کون ہے، ان تمام باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں مامون ہے، اہل و عیال کے تعلق سے مطمئن ہے، عزت اور آبرو اس کی محفوظ اور صحیح سلامت ہے، مامون ہے، کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کا راستہ، آنے جانے کا راستہ سب مطمئن ہے، کہیں پر کوئی خطرہ، کوئی ڈر، کوئی خوف اور کوئی قلق نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہمیں یہ بھی اس جملے میں درس دی گئی ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کو مستقبل کی فکر زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس رب نے اسے آج کے دن یہ نعمتیں نوازی ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو زیادہ مستقبل کے تعلق سے ٹینشن نہیں لینا چاہیے، بہت زیادہ غم اور پریشانی کا سامنا اور پریشانی اپنے آپ پر لادنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے یقین رکھنا چاہیے کہ جس رب نے آج ہمیں یہ نعمت دی ہے، آنے والے کل بھی اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو جس انسان کو اللہ تعالی نے مطمئن اور پرامن ماحول اور سماج اور معاشرہ دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر مکہ والوں کے لیے، اپنے بسائے ہوئے نسل کے لیے جو دعا کی ہے، سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العالمین سے امن کی دعا کی ہے، اس کے بعد روزی کی دعا کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امن انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مد مقابل کو، مکہ والوں کو امن کا پروانہ بانٹ رہے ہیں کہ جو انسان خانہ کعبہ میں آج کی دیوار پکڑ لے، چادر پکڑ لے، وہ مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو اپنا گھر کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے وہ مامون ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو کہ نعمت امن اللہ کی بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے انسانوں کے لیے، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا معافن فی جسدی، وہ اپنے جسمانی اعتبار سے، معنوی اور باطنی اور ظاہری اعتبار سے، ہر قسم کے امراض سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت دے رکھی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ انسان کے پاس آج صحت ہے، تندرستی ہے، ہیلتھ ہے، تو بہت سارے کام کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، لیکن وہی انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، بہت ساری نعمتیں ہونے کے باوجود انسان ان نعمتوں سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا چاہے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، انسان سجدہ کرنا چاہے سجدہ نہیں کر سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی عبادتیں جو انسان حالت صحت میں کر سکتا تھا،
بیماری آنے کے بعد نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے صحت بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ مزید اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ انہی میں سے ایک نعمت کا ذکر کیا الصحہ، صحت و تندرستی۔ صحت و تندرستی کو انسان گنواتا ہے، اس کی اہمیت کو اور اس کی قدر و منزلت کو جب اس کے پاس ہوتی ہے یہ صحت تو اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ جب یہ صحت زائل ہو جاتی ہے اور بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے تب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کاش اللہ مجھے یہ نعمت دوبارہ دے دے۔ لہذا یہ نعمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، اور اللہ کی بندگی میں، اطاعت میں، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں، لوگوں کا تعاون کرنے میں اپنی اس صحت کا کیا استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا عندہ قوت یومہ، اس کے پاس دن بھر کے کھانے کا انتظام ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی دولت اسے قدموں میں لا کے ڈال دیا ہے۔ یعنی یہ تین نعمت جس کے پاس ہے تو گویا کہ وہ ساری کائنات کا، ساری دنیا کا مالک بن چکا ہے، یعنی بہت بڑا بادشاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن و امان جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس دن بھر کے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گویا کہ وہ ساری دنیا کا مالک بن چکا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا اور اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے کتنے لوگوں کے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں، اور خاص طور سے آخری نعمت جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے بعد ایک دن کی روزی ہو۔ آج ہمارے پاس ایک دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، بلکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 3 4 نسلوں کا انتظام کر دیا ہے کہ ہماری آنے والی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد اس دولت سے فائدہ اٹھائے گی۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی نعمت کے اور کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت کے آپ ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں۔ لہذا ان نعمتوں کا اور ان امانتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بھی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمتوں کی نسبت اس رب العالمین کی طرف کرنی چاہیے جو ان نعمتوں کا حقیقی معنوں میں عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ ہم دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، دنیا میں جو بھی نعمتیں آپ کو نصیب ہوئی ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، سراپا سب کی سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر ان نعمتوں کی قدر کریں گے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ مزید اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مندی کی زندگی دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اور اپنی خوش نصیب بندوں میں آپ کو شامل کرے گا، جنت کا مہمان بنائے گا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنی ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پہچان کر ان نعمتوں کا پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 3 نعمتوں کا جو اس حدیث کے اندر ذکر ہوا ہے الہ العالمین ہمیں پا کر اس نعمت کا حقیقی معنوں میں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔